الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا. پونچھ والے نے بتایا بازبان جرأت، زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا. میرے واجب الاحترام، قابل صدر احترام، معزز سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. قرآن اور صاحب قرآن یہ دو علیحدہ علیحدہ عنوان ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ قرآن بھی وہی ہے اور صاحب قرآن بھی وہی ہے تو اس میں فرق نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے. قرآن متن ہے، نبی تشریح ہے. قرآن اجمال ہے، نبی تفصیل ہے. قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے، محمد چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے. قرآن بے مثال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس پیغمبر پہ اترا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے. قرآن لازوال ہے. جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی لازوال ہے. قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں ہے. قرآن کو ایک مرتبہ پڑھے یا 40 مرتبہ پڑھے، مزہ وہی ہے. قرآن پڑھتے جاؤ. دنیا میں جتنی کتابیں پڑھتے ہو، ایم اے کی کتاب ہے، بی اے کی کتاب ہے، اور اسی طرح پرائمری کا نصاب ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ تیسری جماعت کی کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب پڑھو. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، یہ جغرافیہ کی کتاب پڑھو. تیسرا کہتا ہے کہ نہیں، میں تاریخ اسلام پڑھتا ہوں. چوتھا کہتا ہے کہ نہیں، میں نے یہ کتاب پڑھ رکھی ہے. ایک کتاب کو تو پڑھتا ہے، دوسری مرتبہ تیرا جی نہیں چاہتا، 2 مرتبہ پڑھتا ہے، تیسری دفعہ اسے بند کر کے لائبریری میں رکھ دیتا ہے. تو لائبریری میں جاتا ہے اور کرایہ خرچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک کتاب چاہیے. جب تو وہ کتاب پڑھ لیتا ہے، اس کتاب کو واپس کر دیتا ہے. وہ کتاب دوبارہ نہیں پڑھتا. تیرا جی نہیں چاہتا، دنیا کی کوئی کتاب تو دوبارہ نہیں پڑھتا، لیکن ایک ہی ایسی کتاب ہے جس کا پہلی مرتبہ بھی وہی لطف ہے، دوسری مرتبہ بھی وہی لطف ہے، تیسری مرتبہ بھی وہی لطف ہے، اور 40 مرتبہ پڑھے پھر بھی لطف وہی ہے. ایک رات میں پڑھ لے لطف وہی ہے، ساری راتوں میں پڑھے لطف وہی ہے، اور سارا دن پڑھے لطف وہی ہے. تراویح میں سنے تو لطف وہی ہے، نفلوں میں سنے تو لطف وہی ہے، منبر پر سنے تو لطف وہی ہے، تسبیح میں سنے تو لطف وہی ہے، قاری پڑھے تو لطف وہی ہے، حافظ پڑھے تو لطف وہی ہے. قرآن پڑھتے جاؤ، مزے میں کوئی تبدیلی نہیں. 40 مرتبہ بھی پڑھو گے تو عرش سے خدا بولے گا کہ دنیا کی کسی کتاب پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب اس کتاب پر ہے. ایک پوری کتاب پڑھے کوئی ثواب نہیں. قرآن کا ایک لفظ پڑھے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے.
یہ تو پڑھنے والے کی بات ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تو قرآن نہیں پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے تو تجھے تب بھی ثواب ہے، قرآن دیکھتا ہے تو تجھے تب بھی ثواب ہے۔ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس بچے کو سینے لگائے گا، تجھے تب بھی ثواب ہے۔ اس بچے سے محبت کرے گا، تجھے تب بھی ثواب ہے۔ تو بچے کو بھی چھوڑ دے، جس تپائی پہ قرآن رکھا جاتا ہے وہ تپائی بنا کر بچے کو دے دے گا، تجھے تب بھی ثواب ہے۔ تو غلاف بنائے گا تب بھی ثواب ہے۔ ارے قرآن مسجد میں پڑھا جاتا ہے، تو مسجد میں قرآن سننے کے لیے گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے تو تب بھی ثواب ہے۔ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن بے مثال ہے۔ اور ایک اور بات کہتا ہوں، قرآن لا ریب ہے، اور یہ لا ریب میں نے نہیں کہا، خود قرآن نے کہا ہے کہ میں لا ریب ہوں۔ قرآن کھولو، قرآن نے سب سے پہلے یہ کہا کہ لوگو مجھے پڑھتے ہو، میں بتاؤں میں کون ہوں، میرا تعارف پوچھنے سے پہلے مجھ سے پوچھو میری حیثیت کیا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا قرآن پڑھ جاؤ، بعد میں پتا چلے کہ یہ تو بدل دیا گیا تھا، بعد میں پتا چلے کہ اس کے تو کئی حصے نکال دیے گئے تھے، بعد میں پتا چلے کہ اس کا تو سارا حصہ بدل دیا گیا۔ اس لیے 114 سورتوں میں جو پہلی سورت ہے، پہلا لفظ ہے الف لام میم، پڑھنے کے بعد قرآن اپنی حیثیت کو متعین کرتا ہے، تاکہ پہلے میری حیثیت کو پڑھ کر پھر آگے چل، تاکہ شک کوئی باقی نہ رہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب۔ اور الف لام میم کیا ہے؟ الف کیا ہے، لام کیا ہے، میم کیا ہے، اس پر تم غور نہیں کرتے۔